اسٹاک مارکیٹ سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کا گولڈن ڈے سے کہا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سنگ میل قبول کر لیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اور ایک تاریخ رقم کر دیا ہے۔ پہلی بار اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کا ہنسا عبور کر گیا، 1 لاکھ کا ہنسا، اور کل ایک دم سے گرا تھا پرسوں اور ایک دم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 1 لاکھ پر پہنچ گیا، عبور کر گیا۔ 790 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، 1,59,000 پر یہ ٹریڈ ہو گیا ہے اور گزشتہ روز انڈیکس تاریخی اضافے 4,600 پوائنٹس اضافے کے بعد 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ایک معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب، یہ تو ہم نے تاریخ رقم کر دیا ہے، لیکن تاریخ اس طریقے سے رقم ہو رہی ہے کہ ناقابل یقین سی کچھ بات ہے۔ کل تک ایک دم سے گرا اور پھر یہ 2 سال میں جو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر پہنچ گیا ہے، کیا ویریبلز ہیں اس کے سر؟ یہ کوئی ناقابل یقین جیسی بات تو مجھے نہیں لگتی ہے۔ یہ جو پاکستانی سٹاکس جو تھے وہ بہت زیادہ انڈر ویلیو تھے۔ ذرا میکرو کا رجحان شروع ہو گیا ہے اور مزید گرنا ہے، انفلیشن جو ہے وہ گرا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکویٹیز میں، شیئرز میں لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اس میں ظاہر میوچل فنڈز بھی ہیں، انویسٹرز ہیں، کارپوریٹس ہیں، بینکس ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ اور اب بھی اس وقت جو ہے ان کی ویلیویشن جو ہے وہ ہمارا جو ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ویلیویشن کا ہوتا ہے کوئی اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے اگر اسی طرح میکرو اکنامک اسٹیبلٹی رہی تو انشاءاللہ اس میں یہ سسٹینیبل ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ذرا سا تھوڑا سا مزید وضاحت کیجئے، کیا یعنی اس میں انفلیشن کا کم ہونا، انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا، ہمارے جو اس کے ایکسپورٹس کا بڑھنا، پھر ہمارے ریمیٹنسز کا بڑھنا، ریزروز کا جو ہے وہ بڑھنا، ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اس کا بڑھنا، تو اس سے جو ہے انویسٹرز میں، سرمایہ کاروں میں اعتماد آ رہا ہے اباؤٹ پاکستان اکنومی۔ کیونکہ پاکستان کی جو دنیا میں اگر ہم کمپیئر کریں تو ویلیویشنز بہت کم تھیں، جو شیئرز ہیں ان کی پرفارمنس کے مطابق، ان کی پروفیٹیبلٹی کے مطابق، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں کو ان میں اپورچونٹی نظر آتی ہے۔ کیونکہ ہماری ابھی بھی جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ مارکیٹ کی کوئی 9% کے قریب ہے۔ جب انٹرسٹ ریٹ گر رہے ہیں تو ڈیویڈنڈ ییلڈ اگر 9% ہو، جبکہ ہمارے پڑوسی ممالک وغیرہ میں 2-2.5% کا ڈیویڈنڈ ییلڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارا پرائس ارننگ ملٹیپل بھی جو ہے وہ 5-5.5 کا ہے، اس وقت جو ریجن میں وہ 14-15 کا ملٹیپل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو مارکیٹ پرفارمنس ہے یہ آئی تھنک ڈیزرو کرتی ہے۔ اچھا عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پرفارمنس اور اس فگر کو سسٹین کرنے کے لیے کیا فنڈامنٹلز ہمارے اسٹرانگ رہیں اور کتنے عرصے تک آپ یہ اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو گورنمنٹ نے اپنے فائنانسز میں جو ڈسپلن اختیار کیا ہوا ہے اس کو جاری رکھے، اور اس کو جاری رکھنے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے فائنانسز میں جو ہے بہتری آئے گی۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ابھی کچھ جو ہے FBR ریونیو میں جو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہے، اور GDP گروتھ کے نمبرز میں بھی جو ہے وہ بجٹ سے پیچھے ہے۔ تو ان دونوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں ایکٹیویٹی بڑھانے سے روزگار بڑھے، جہاں گورنمنٹ کے ریونیوز بڑھیں، اور وہ میری نظر میں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے سے گورنمنٹ کے ریونیو بھی بڑھیں گے، کیونکہ وہ وہاں سارے کنسٹرکشن مٹیریل انڈر کیپیسٹیز رن کر رہی ہیں کمپنیز، وہ جب بہتر ہوں گی تو گورنمنٹ کے ریونیو اور ٹیکسز بھی بڑھیں گے، اور لوگوں کو روزگار بھی کے مواقع بھی جو ہے وہ بڑھیں گے، اور GDP گروتھ میں بھی بہتری آئے گی۔ تو ان چیزوں کو اگر ایڈریس کریں گے تو اور فردر جو ہے لوگوں میں اعتماد آئے گا۔ جی اچھا، اس اسٹاک جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بوم کر رہا ہوتا ہے تو یہی تاثر سب کو ملتا ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک اسٹیبل ہو رہا ہے، لیکن عارف صاحب آپ نے دیکھا ٹرینڈ اگر تھوڑا سا دیکھیں، اب یہ سیاسی اسٹیبلٹی سے بھی جڑا ہے، یقیناً یہ غیر یقینی صورتحال کم ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پولیٹیکل ہیپننگ ہوتی ہے اس قسم کی کہ جہاں پر
پولیٹیکل ٹرموائل کی صورتحال ہوتی ہے اسٹاک گر جاتا ہے فوراً، پھر جب حکومت اس کو کرب کر لیتی ہے تو ایک دم سے اسٹاک بڑھ جاتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی اس طریقے کی ایسوسیشن ہے جہاں سگنلنگ یہ کی جاتی ہے اور یہ ایک آرٹیفیشل طور پر شاید یہ معاملات چلتے ہیں اس طرح. ایک تاثر ہے. ہاں ایکچولی مارکیٹ جو ہے نا اور انویسٹرز جو امن و امان چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں. ڈفرینسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ظاہر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں، ان میں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اختلاف رائے سب ہوتا ہے. اب اختلاف رائے وہ اکراس دا ٹیبل جو ہے وہ ریزالو ہو تو مارکیٹس اور انویسٹرز اس کو پسند کرتے ہیں، اور سویلائز کنٹریز کے اندر یہی جو ہے طریقہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی افراتفری کا صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ تمام جو ہے وہ بزنسز جو ہے وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں، یہ اس کو نہیں کرتے. لیکن یہ چونکہ مارکیٹ کا بڑھنا جو ہے وہ گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتا رہتا ہے، تو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ شاید کوئی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہے، اور اگر مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی طریقے سے جو انویسٹرز چونکہ ان کی پیسے لگے ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کا کوئی لگژری افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے جو ہے بڑھا دیں اور اس کے لیے کم کر دیں. یعنی پروفٹ اینڈ لاس پہ پیورلی وہ سوچتے ہیں. تو وہ کنسیڈریشن جو ہے وہ پیورلی آن میرٹ ہوتا ہے، تو جو ہے لوگ اس مارکیٹ سے جو ہے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عارف صاحب یہ بتائیے گا، اوبیسلی اسٹاک بڑھتا ہے اور اسٹاک گرتا بھی ہے، ریکوری کے کتنے چانسز آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ یہ جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں ابھی فردر آپ نے اگر ہماری کمپنی کی ریسرچ رپورٹ بھی آپ تک پہنچی ہو تو اس سال میں، اور ان کا اسٹیمیٹ ہے کوئی 25% کے قریب اور اس کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ بڑھنے کے چانسز ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس پر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. اگر پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی جو ہے وہ امن و امان رہے گا، پالیسیز جو ہے وہ پازیٹیو رہیں گی، گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلائے گی، تو جو ہے اس میں بہتری رہے گی. لیکن اگر وہاں کسی جگہ پہ بھی کمزوری ہوگی اور وہ اس کو پھر مارکیٹ جو ہے ناپسند کرتی ہے، اور پھر ظاہر اس کی وہ پھر مارکیٹ کی گراوٹ میں جو ہے وہ پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ عارف حبیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ جو مارکیٹ نے بوم کیا اتنی زبردست جاری ہے، 1 لاکھ سے زیادہ پوائنٹس اضافہ ہو گیا. اب ایک تاریخ رقم کر دیا تو اس پر بتا رہے تھے یہ ویریبلز ہیں، یہ سسٹین کرے، یہ مارکیٹ سسٹین. بالکل انفلیشن کی بات کی انہوں نے